بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب سوم موضوعاتی مطالعہ حصہ بے کے سبق جہاد کے سلسلے میں جہاد کا تعارف، جہاد کی فضیلت و اہمیت، جہاد کی اقسام اور اس سبق کے تفصیلی سوالات، مختصر سوالات اور کثیر و انتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے جہاد۔ جہاد کا معنی و مفہوم۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جوہد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی یعنی اس کی ڈکشنری میننگ محنت، جد و جہد، انتہائی کوشش و جستجو کرنا۔ یعنی جہاد کے معنی صرف تلوار سے لڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں محنت بھی آ جاتی ہے اور حق کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا بھی آ جاتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہر وہ جد و جہد، کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سربلندی، یعنی چاہے وہ تبلیغ دین کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے ہو، وہ تمام کوششیں اس میں شامل ہیں۔ حفاظت یعنی دین کی حفاظت، ملک و ملت کے تحفظ و دفاع کے لیے ہو، یعنی نہ صرف یہ کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی کوشش کرنا، یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ نیز ہر وہ کوشش و جد و جہد جو معاشرے کی اصلاح کے خاطر نیکی و بھلائی کی ترویج کے لیے ہو اور برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ہو، یعنی چاہے جہاد تلوار کے ذریعے لڑنا ہو، چاہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، چاہے قوم کی حفاظت کے لیے، چاہے معاشرے کی اصلاح کے ذریعے جو تبلیغ دین کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جہاد میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے جہاد کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت دی ہے، یعنی قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر جہاد کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بدعملیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یعنی یہاں سبب بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ، ظلم اور بدعملیاں پیدا ہو جائیں اور فتنہ و فساد پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے جہاد کی فضیلت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اگر امت مسلمہ پر جہاد کرنا فرض ہو جائے تو صرف عبادات ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے روح سے جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کی تاکید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں عملی طور پر نہ جہاد کیا نہ ہی جہاد کی خواہش کی، تو اس نے نفاق کے ایک درجے پر وفات پائی۔ یعنی یا تو جہاد کے لیے بندہ عملی طور پر کوشش کرے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہر طرح کا جہاد آ جاتا ہے، تلوار کے ذریعے بھی، اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے بھی، اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے علم کے ذریعے بھی۔ تو یا تو اس طرح سے کوشش کی گئی ہو یا پھر جہاد کی خواہش کی گئی ہو، دل میں تمنا ہو، آرزو ہو۔ بے شک عملی طور پر اگر ایسا موقع نہ آئے کہ جہاد میں شریک ہوا جا سکے، لیکن دل میں خواہش ضرور ہو کہ میں اللہ کے دین کی خاطر یا اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ اگر وہ اس طرح خواہش نہیں رکھتا تو حضور کے اس فرمان کے مطابق وہ منافقت کی موت میں سے ایک درجے پر پہنچا۔ اس کے بعد ہے جہاد کی اقسام اور اس کی عملی صورتیں۔ اب قسمیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے جو اندرونی قوت روکتی ہے وہ اس کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں کے لیے ابھارتا ہے، جن میں خود پسندی، بغض، غیبت، جھوٹ، بد کلامی اور دیگر نفسانی خواہشات کا مسلط ہونا، جو انسان کے اعمال و کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی انسان زندگی میں کئی بار چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کرے، لیکن زندگی بھر اسے نفس اور شیطان روکتے رہتے ہیں
اور اندرونی قوت کے طور پر اخلاقی برائیاں پیدا کرتے رہتے ہیں، جس میں خود پسندی یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، بغض لوگوں کے لیے دل میں میل رکھنا، غیبت پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، جھوٹ اور بد کلامی وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پہلے نمبر پہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس نفس امارہ پر قابو پانا جہاد کے زمرے میں آتا ہے، یعنی نفس کی اصلاح کرنا، نفس پر قابو پانا، نفس کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہونے سے ڈرا، اور اپنے نفس کی خواہشات سے خود کو روکے رکھا، ساری زندگی خواہشات نفسانی کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، تو اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جگہ جنت ہے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اسے مجاہد قرار دیا ہے، یعنی اوپر تو آیت کریمہ کے حوالے سے بتایا گیا، یہاں پر حضور کے فرمان کے مطابق اس میں حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسی، یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نفسانی خواہشات کو روکنے کے لیے نفس امارہ کے خلاف چلنے کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1621 ہے۔ بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک جنگ سے واپسی تشریف لا رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں، کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، کئی لہو لہان ہو گئے، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی کیا یہ جہاد اصغر تھا؟ کیا یہ چھوٹا جہاد تھا؟ اگر یہ چھوٹا جہاد تھا تو اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تلوار کے ذریعے جہاد کرنے میں یا تو غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، ایک ہی بار اس کی جان قربان ہوتی ہے، لیکن نفس امارہ کے خلاف جہاد ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ہر لمحے ہوتا ہے، ہر لمحہ انسان کو نفس امارہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری سے روکتا رہتا ہے۔ تو اس لیے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ یہ ہر وقت کا جہاد ہے، اور جان قربان کرنا اللہ کی راہ میں وہ ایک بار ہوتا ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا یہ ساری زندگی کا جہاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ منکرات کو ختم کرنے کے لیے جہاد۔ اس میں بتایا گیا کہ کسی بھی معاشرے میں جب انفرادی برائیاں عام ہو جاتی ہیں، جب ایک شخص انفرادی طور پر برائی کرتا ہے تو آگے بڑھ کر اجتماعی شر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پورا معاشرہ ان برائیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ان تمام برائیوں کو اسلام نے منکرات کا نام دیا ہے، یعنی ایسی برائیاں جو معاشرے میں عام ہو جائیں اور اجتماعی طور پر ہونے لگیں۔ چونکہ اسلامی معاشرہ باہمی خیر و فلاح کے اصولوں پر قائم ہے، لہذا ہر وہ عمل جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے، اسلام نہ صرف اسے رد کرتا ہے بلکہ مومنوں کو اسے مٹانے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اگر معاشرے میں معاشرتی برائیاں اجتماعی طور پر شکل اختیار کر لیں تو ایسی صورت میں ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا، یہ ہر مسلمان، ہر مومن کا فریضہ ہو جاتا ہے، ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اس امر پر بھی تاکید کی ہے کہ معاشرتی نظم ہر صورت میں پرامن اور منظم رہے، یعنی اگر معاشرے میں برائیوں کو روکنا ہے تو اس کے اندر بھی بد امنی پیدا نہیں کرنی، جو باہمی رواداری کے رویوں کی ترویج کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی اخلاق کے ذریعے، اچھے رویے کے ذریعے ہی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور ان اعمال کی نشاندہی بھی کی ہے جو منکرات کے ضمن میں آتے ہیں۔ ان معاشرتی منکرات میں ظلم و زیادتی، چوری، لوٹ مار، لسانی اور قومی امتیازات کی بنیاد پر رویے، یعنی قوم پرستی کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت، جھوٹی گواہی یعنی کسی مظلوم کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، زیادتی اور رشوت ستانی، رشوت کا عام ہو جانا، ملاوٹ و ناپ تول میں کھوٹ، لین دین میں ناپ تول کے اندر کمی کرنا، فاسد رسومات یعنی فضول رسمیں، حقدار کی حق تلفی اور دیگر منکرات وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح کی برائیاں جو معاشرے میں عام ہو جائیں تو ان کو روکنے کا یہ اسلامی فریضہ، یہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکرات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، یعنی نہ صرف یہ کہ خود کو بچانا ہے بلکہ معاشرے کے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ منکرات کو ختم کرنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن مجید نے مختلف اسالیب ذکر کیے ہیں، یعنی ان کا
ایک اصول رکھا گیا، مختلف اصول رکھے گئے ہیں۔ کہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہیں نیک کام کے کرنے کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے، کہیں دعوت و ابلاغ، کہیں جا کر تبلیغ دین کرنا، اور کہیں تواصی بالحق و صبر کا نام دیا ہے، اور کہیں کہیں صبر کرنے کا نام دیا گیا ہے۔ امت کے ہر فرد کو اپنی بساط کے مطابق، یعنی اپنی طاقت کے مطابق یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 49 ہے، جس میں فرمایا گیا، تم میں سے کوئی شخص منکر کو دیکھے، یعنی برائی کرنے والے کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے دور کرے۔ یعنی سب سے پہلے ایمان کا درجہ یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو طاقت کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی تلوار کے ذریعے روکیں۔ اگر ہاتھ سے دور نہیں کر سکتا تو زبان سے، یعنی اگر یہ ممکن نہیں کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے سے اس برائی کو روکا جائے تو پھر زبان کے ذریعے سے اس کو روکا جائے، اسے سمجھایا جائے۔ اگر زبان سے نہیں کر سکتا ہے تو اپنے دل میں ہی اس کو برا سمجھے، اور اگر زبان سے کہنا بھی اس وقت مشکل ہے تو ایسی صورت میں اس برائی کو کم سے کم دل سے برا جاننا، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے اور سب سے نچلا درجہ ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ منکرات کو قوت و طاقت سے مٹانا حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی ہر جگہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ طاقت کے ذریعے برائیوں کو روکے۔ زبان و قلم سے علماء و اہل قلم کی ذمہ داری ہے، یعنی اپنی تقریر و اپنی تحریر کے ذریعے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو برا سمجھے اور اس سے اجتناب کرے۔ یعنی عام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ برے کام کو کم از کم برا ضرور جانیں۔ اسی طرح اسلام نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ مومن خود بھی حق پر قائم رہے، حق بات کہے، اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے پر آمادہ کرے، اور حق کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے، یعنی کوششیں کرتا رہے۔ اسی عمل کو افضل الجہاد کہا گیا ہے، یعنی برائیوں کو روکنے کو، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کو، اور معاشرے کو برائیوں سے منع کرنا، یہ بھی افضل الجہاد قرار دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4344 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کہنا افضل جہاد ہے۔ یعنی اگر حاکم وقت ظالم ہے، حق کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے، تو اس ظالم حکمران کو حق کی بات کہنا یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے اور افضل جہاد ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد بالسیف۔ سیف عربی زبان میں تلوار کو کہتے ہیں، جس کا معنی ہے تلوار کے ساتھ جہاد، مسلح جہاد یعنی اسلحے کے ساتھ جہاد، جس کو قتال بھی کہا جاتا ہے۔ جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک پر اپنی سرحدوں اور شہریوں کے دین، ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قتال فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی اسلامی ملک، اس کی عوام پر کسی دوسرے ملک کی طرف سے حملہ ہو جائے تو اس ملک کی حکومت وقت پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اسلامی ملک ایسا ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے تو دیگر اسلامی ممالک پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس اسلامی ملک کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس ظلم سے اپنی طاقت کے ذریعے نجات دلوائیں۔ مسلح جہاد کی فرضیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں جا کر مدینہ کی بنیاد ڈالی، تو کفار مکہ و دیگر دشمنان اسلام کا غیظ و غضب بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی جو مکے میں رہنے والے کفار تھے، جو پہلے سے مسلمانوں کے دشمن تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی باقاعدہ ریاست قائم ہو چکی ہے تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، اور اس نئی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مزید سرگرم ہو گئے۔ یعنی انہوں نے پوری کوششیں کرنا شروع کر دیں کہ اس مسلم ریاست کا خاتمہ کیا جائے، اور طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے، جن کے نتیجے میں اسلامی ریاست کے وجود اور مسلمانوں کے جان، مال و عزت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دفاع کے لیے مسلمانوں کو ان کفار سے جہاد مسلح کرنے کی اجازت دی۔ یعنی جب تک مسلمان مکے میں تھے تب تک کفار کے مظالم کے خلاف صبر کرنے کی تاکید کی گئی تھی، لیکن جب ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آ گیا اور مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو کفار سے خطرہ لاحق ہوا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا،
وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 ہے۔ سورۃ الحج کی یہ آیت قتال کی فرضیت کے حوالے سے پہلی اور ابتدائی آیت ہے، یعنی یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اس وقت چونکہ اسلامی ریاست کا فوجی نظام نہیں تھا، اس طرح سے آج مختلف ممالک کی افواج ہوا کرتی ہیں، تو ریاست مدینہ کی باقاعدہ طور پر کوئی فوج نہیں تھی، اس لیے تمام عاقل و بالغ مرد و مومنوں پر قتال یعنی جہاد فرض عین تھا، یعنی عام عوام پر ذمہ داری بن گئی کہ تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اگر مدینہ طیبہ میں بھی ریاست مدینہ کی اپنی فوج ہوتی تو اس وقت بھی اسلامی ریاست کی حکومت وقت پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی۔ جہاد بالسیف کی فرضیت کے اسباب، یعنی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسلحے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ الف، کفار کی دشمنی اور ان کے پرخطر عزائم۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ کفار کے مظالم، کفار کی دشمنیاں اور ان کے خطرناک ارادے، اس وجہ سے جہاد بالسیف فرض کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا تو دشمن اسلام کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا اور اذیتیں دی جاتی تھیں، یعنی ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، شہر مکہ میں جو کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتا، اسلام میں داخل ہوتا، تو کفار اور مشرکین مکہ ان مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے، ان کو زد و کوب کرتے، تکالیف دیتے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، جن کا بنیادی سبب کلمۃ الحق یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہوتے تھے۔ اس کلمۃ الحق کو کفار اپنے عقیدہ کے برخلاف سمجھتے تھے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر لوگ مسلمان ہوتے گئے تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ کسی بھی صورت میں اس کلمۃ الحق کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی اور مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس قدر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے کہ شہر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کئی مسلمانوں کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے شہر بدر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ کفار مکہ کی مسلمانوں سے شدت کی مخالفت و دشمنی کا اندازہ اس آیت سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور یہ لوگ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ کفار ہمیشہ کے لیے تمہارے دشمن رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں۔ اس کے بعد دوسرا سبب ہے جہاد بالسیف کا اسلامی ریاست کے وجود کو خطرہ، یعنی اگر کوئی اسلامی ملک ہے اس کے وجود کو خطرہ ہو تو تلوار کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہونے کا دوسرا سبب ہے۔ کفار جس کلمۃ الحق کو مکہ میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اسی کلمۃ الحق پر مدینہ میں ایک ریاست کی بنیاد ڈالی گئی تو کفار کا یہ اندیشہ بڑھ گیا کہ اسلام کی طاقت ان کے لیے ایک مستقل خطرہ بن جائے گی، تو ان کی نیندیں اڑ گئیں اور مخالفانہ کوششیں تیز سے تیز کر دیں۔ اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، اور اس اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے جنگ کے منصوبے بنانے لگے، یعنی شہر مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے لیے یہ کام جاری فرمائے۔ اس کا ترجمہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اپنے دشمنوں سے برابر کا مقابلہ کرنا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی، اس کے بارے میں آگے تفصیلات آئے گی۔ زیادتی نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہاں کرو جہاں ناگزیر ہو، جہاں طاقت کا استعمال ضروری ہو صرف وہاں کرنی ہے، اور اس حد تک کرو جتنی اس کی ضرورت ہو، یعنی جہاں طاقت کے بغیر کام چل سکتا ہو وہاں طاقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مقاصد مسلح جہاد، اسلحے کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کریم نے اسلامی سلطنت کے دفاع و تحفظ کے علاوہ اسلحے کے ساتھ جہاد کرنے کے کچھ اور مقاصد بھی بتائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ الف، عہد شکنی کی سزا، یعنی اگر کوئی وعدہ خلافی کرے، اپنا عہد توڑے تو اس کی سزا کے طور پر بھی اس سے مسلح جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے معاہدوں کی پابندی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے، ارشاد الہی ہے، اور جب اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو، کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ
وعدوں کی پاسداری یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلام نے اس قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے جو اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرے، یعنی اگر کسی غیر مسلم قوم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہو کہ ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اگر وہ ایگریمنٹ کے خلاف کرے، اس معاہدے کے خلاف کرے، تو اسلام نے اس کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس معاہدے کو پس پشت رکھتے ہوئے جنگی عزائم رکھے، یعنی اگر کوئی دشمن ملک اس ایگریمنٹ کو چھوڑ کر ہمارا دشمن ہو جائے تو ایسی صورت میں جہاد کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ بار بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں ان کو اس سے عبرت ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 36 سے 38 ہے، جس کے بارے میں ہم سورۃ الانفال کی تشریح میں تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کسی بات کے بارے میں معاہدہ ہو جائے، ان کو توڑ دیا جائے، اس معاہدے کو وہ غیر مسلم توڑ دیں تو ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے۔ اگرچہ ان آیات کا شان نزول خاص موقع کے لیے ہے، یعنی خاص طور پر غزوہ بدر کے لیے تھا، مگر اس کا حکم عام ہے، یعنی قیامت تک اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں گے تو یہی حکم وہاں پر لاگو ہوگا۔ یعنی اسلام میں بدعہد قوم کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہے، یعنی جو وعدہ خلافی کرے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، اور جو قوم معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ کر لڑائی کے لیے کوشاں رہتی ہے، یعنی کوشش کرتی رہتی ہے، تو اسلام نے اسلامی حکومت کو اس سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہے احترام انسانیت اور مظلوموں کی دستگیری، یعنی جہاں انسانیت پامال ہو رہی ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ان کی دستگیری کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی مسلح جہاد کے حکم میں آتے ہیں۔ اسلام حرمت انسانی کا عظیم تر پیغام رکھتا ہے۔ اس پیغام میں انسانیت کے لیے جو اصول رکھے ہیں ان میں مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنا، ان کو ظالم کے ظلم سے چھٹکارا دلانا اسلامی حکومت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اسلام دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اگر کسی ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو ان کو اس ظلم سے نجات دلانا حکومت وقت کا ذمہ بنتا ہے اور اسلامی حکومت کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے ان کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ یعنی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے، ان کو ظلم سے کیوں نجات نہیں دلاتے۔ اگرچہ اس آیت کا اشارہ ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کی طرف ہے جو مکہ میں رہ گئے تھے، یعنی جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے، پیچھے جو مسلمان رہ گئے تھے۔ دراصل تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہوں گے تو ان کی مدد دوسرے مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور ہجرت نہ کر سکے تھے، وہ لوگ ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کو کفار کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، حتیٰ کہ ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ مگر اس آیت میں اسلامی جنگ کا بلند مقصد بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں انسانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں اور ان کے لیے وہاں کی زمین تنگ کر دی جائے، خواہ ان کا کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق ہو، اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ حسب موقع و امکان ان مظلوموں کی مدد کر کے ان کو ظلم سے نجات دلائے۔ یعنی نہ صرف مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کا جہاد کے ذریعے حکم دیا گیا ہے، بلکہ کسی اور مذہب، کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اگر ظلم کا شکار ہوں تو اسلامی حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تمام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد کریں۔ اس کے بعد ہے فتنہ و فساد کا خاتمہ۔ اسلامی تعلیمات کے بنیادی مقاصد میں قیام امن، محبت اور رواداری کا فروغ، ظلم اور فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ملک گیری یا کسی بھی گروہ کا اپنی مذموم مقاصد کے لیے کمزوروں پر چڑھائی کر کے ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد برپا کر کے خلق خدا کے امن و سکون کو خطرے میں ڈالے، تو اس قسم کی فتنہ سازی اور ظلم و جبر سے باز رکھنے کے لیے قرآن مجید نے اسلامی ریاست کو جنگ کرنے کی تاکید کی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے، یعنی فتنہ ختم ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت میں اسلامی جنگوں کا مقصد زمین پر فتنہ و فساد کا قلع کما کرنا ہے، یعنی جب فتنہ پیدا ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسلامی جنگیں اسلامی ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور دنیا میں امن و آشتی کی فضا قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلح جہاد کی شرائط، یعنی اگر جہاد کرنے کا حکم ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ اسلام نے مسلح جہاد کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ شرط ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جا رہا ہو۔ مسلح جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، ذاتی مفادات نہ ہو، کسی چیز کی لالچ نہ ہو، مال غنیمت کی لالچ نہ ہو، کسی دولت کی، کسی عہدے کی لالچ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اسلام کی سربلندی اصل مقصود ہو۔ دوسرے نمبر پر جو مقصد ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان، یعنی جب تک اسلامی حکومت اعلان نہ کرے تب تک جہاد کرنے کی عام عوام کو اجازت نہیں ہوتی۔ مسلح جہاد کی دوسری شرط یہ ہے کہ قتال کا اعلان ریاست کی طرف سے ہو، یعنی اگر اس ملک کے علماء یا مفتیان فتوے بھی دیں تب بھی ذمہ داری عام عوام کی نہیں بنتی، بلکہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ اسلام میں قتال کے اعلان کی مجاز صرف اور صرف ریاست ہے، کسی فرد یا جماعت کے اعلان یا فتویٰ جنگ کے لیے کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے فتوے یا اعلان فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی پھر تو ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کر فتوے دینے لگے گا اور عوام کو لڑانے شروع کر دے گا۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری اصل میں حکومت وقت کی بنتی ہے۔ ہاں، علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے دیکھتے ہوئے حکومت وقت کو اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ موجودہ حالات میں قرآن و حدیث کے مطابق جہاد فرض ہو گیا ہے، لہٰذا جہاد کا اعلان کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ مناسب حد تک فوجی طاقت میسر ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہیں اس کے باوجود بھی لڑ پڑیں، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس فوجی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مخالف قوت سے لڑنے کے لیے حکومت کے پاس موافق طاقت و قوت میسر ہو۔ قرآن مجید نے اسلامی ریاست کو مضبوط رکھنے کے لیے تاکید کی ہے۔ فرمایا ترجمہ، اور جہاں تک ہو سکے قوت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ یہاں پر گھوڑوں سے مراد آج کے دور کی توپیں اور اسلحہ ہو گیا، اور اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور اس کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ یعنی اگر کوئی اسلامی ملک آج اگر ایٹمی ٹیکنالوجی بنتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے دشمن پر ہیبت بیٹھی رہے گی۔ جس طرح سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو دشمن اس وجہ سے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کہ ہمارا ملک بھی الحمدللہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اور یہ اس قرآن کی آیت کے حکم میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً کارروائی کر سکو اور دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکو۔ تو ہر وقت فوج کو تیار رکھنا یہ بھی قرآن مجید کی اس آیت کے حکم میں آتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی میں جاہلیت والے طریقے استعمال نہ کیے جائیں، یعنی دور جاہلیت میں جس طرح سے ظلم ہوا کرتا تھا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر جہاد کرو تو زمانہ جاہلیت والے طریقوں کو نہیں اپنانا۔ وہ کون سے ہیں؟ لڑائی کے وقت صرف ان سے لڑا جائے جو مقابلے میں ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی اگر کوئی مسلح نہیں ہے، نہتہ ہے، خالی ہاتھ ہے، تو اس سے لڑنا اسلام نے اجازت نہیں دی، اس پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دی، عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، بچوں پر حملہ، بوڑھوں پر، زخمیوں پر اور عام شہریوں پر دست درازی نہ کی جائے۔ ان چیزوں کی بالکل اسلام نے اجازت نہیں دی۔ دشمنوں کے مقتولوں کا مسلح نہ کیا جائے۔ مسلح کا معنی ہوتا ہے ان کے چہرے نہ بگاڑے جائیں۔ اسلام نے کسی بھی شخص کے چہرے کو بگاڑنے سے منع کیا ہے۔ کھیتوں، مکانوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسانی ضروریات کے لیے رکھی گئی ہیں، تو لہٰذا کسی ملک پر حملہ کرنے کی صورت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کے کھیت جلا دیے جائیں، مکان تباہ کر دیے جائیں، مویشیوں کو، جانوروں کو مار دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب آخر میں جہاد اور قتال میں فرق بتایا گیا ہے۔ جہاد کا معنی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا۔ جہاد محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے، جنگ کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم ہے۔
یعنی قتال صرف اور صرف قتل کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جہاد میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ جہاد کے معنی میں دین کی تبلیغ کی کوشش کرنا، تقریر تحریر کی صورت میں، زبان کی صورت میں، تقریر تحریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یہ ساری جہاد کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ اس میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ سب کچھ صرف اللہ کی راہ کے لیے اس غرض سے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے جہاد کی فضیلت و اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے جہاد کی فضیلت و اہمیت۔ جہاد کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 500 سے زائد آیات نازل فرمائیں۔ اسلام میں جہاد کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بد عملیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، اس کا ترجمہ ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس کے بعد جہاد کی تاکید۔ جہاد کی تاکید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں عملی طور پر نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش کی، تو اس نے نفاق کے ایک درجے پر وفات پائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1910 ہے۔ اس کے بعد جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کے صفحات پر کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ یہی وہ حق پرستی کی جنگ ہے جس میں ایک رات کا جاگنا 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے، جس راہ میں غبار آلود ہونے والے قدموں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کی طرف نہیں گھسیٹا جائے گا۔ جہاد عبادت بھی اور ضرورت بھی ہے اور فرض بھی، یہ ایمان کی علامت ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جہاد کی وجہ سے گناہوں کی معافی اور آخرت میں درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ روحانی ترقیاں لمحوں میں حاصل ہو جاتی ہیں جو بغیر جہاد کے برسوں کی ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جہاد کی وجہ سے علماء امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر کے انبیاء علیہ السلام کی نیابت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تبلیغ دین اور علوم شریعت کی اشاعت کی راہ ہموار ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاد کے ذریعے مستحسن اور شرعی باتوں کا فروغ اور مذموم و ممنوع غیر شرعی باتوں کا زوال ہوتا ہے، اور یہی احکام شرعیہ کے قیام کا سبب بنتا ہے۔ جہاد کی وجہ سے ایمان، مال، جان اور عزت کا تحفظ ہوتا ہے۔ جہاد ہی عبادت گاہوں کو تحفظ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے فساق و فجار، منکرات، بدعات اور فواحش سے باز آتے ہیں۔ جہاد کے جذبے کی موجودگی میں کفار مسلمانوں سے ٹکرانے سے گریز کرتے ہیں۔ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں پر عمومی عذاب آتا ہے۔ معاشی بدحالی، خوف، بدامنی، مایوسی اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ غلامی کی زندگی اور بزدلی مقدر بن جاتی ہے۔ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جان، مال، عزت دشمن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ زمین میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جہاد ہمارا محافظ، ہمارا دفاع اور ہمارا قلعہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے جہاد کی قسمیں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے جہاد کی اقسام اور اس کی عملی صورتیں۔ نمبر 1، نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے جو اندرونی قوت روکتی ہے وہ اس کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں کے لیے ابھارتا ہے، جن میں خود پسندی، بغض، غیبت، جھوٹ اور بد کلامی اور دیگر نفسانی خواہشات کا مسلط ہونا جو انسان کے اعمال، کردار کو بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ اس امر پر قابو پانا جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 2،
منکرات کو ختم کرنے کے لیے جہاد۔ کسی بھی معاشرے میں جب انفرادی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو آگے بڑھ کر اجتماعی شر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ان تمام برائیوں کو اسلام نے منکرات کا نام دیا ہے۔ نمبر 1 جہاد بالعلم، نمبر 2 جہاد بالعمل، نمبر 3 جہاد بالمال، نمبر 4 جہاد بالنفس، نمبر 5 جہاد بالقتال۔ سب سے پہلے ہے جہاد بالعلم۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے۔ اس کے بعد ہے جہاد بالعمل۔ جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اس جہاد میں قول کے بجائے عمل اور گفتگو کی بجائے کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔ جہاد بالعمل ایک مسلمان کے لیے احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد بالمال۔ اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد بالسیف۔ یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صف آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان، مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں۔ اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا مارا جائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ تیسرا سوال ہے جہاد کی شرائط تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے مسلح جہاد کی شرائط۔ اسلام سے مسلح جہاد کے لیے کچھ شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ الف اعلی کلمت اللہ، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مسلح جہاد کی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ بے اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان۔ مسلح جہاد کی دوسری شرط یہ ہے کہ قتال کا اعلان ریاست کی طرف سے ہو۔ اسلام میں قتال کے اعلان کی مجاز صرف اور صرف ریاست ہے، کسی فرد یا جماعت کے اعلان یا فتویٰ جنگ کے لیے کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے فتوے یا اعلان فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیم مناسب حد تک فوجی طاقت میسر ہو۔ مخالف قوت سے لڑنے کے لیے حکومت کے پاس موافق طاقت و قوت میسر ہو۔ قرآن کریم نے اسلامی ریاست کو مضبوط رکھنے کے لیے تاکید کی ہے۔ فرمایا، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے قوت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً کارروائی کر سکو اور دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکو۔ دال لڑائی میں جاہلیت والے طریقے استعمال نہ کیے جائیں۔ لڑائی کے وقت صرف ان سے لڑا جائے جو مقابلے میں ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور عام شہریوں پر دست درازی نہ کی جائے۔ دشمنوں کے مقتولوں کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ کھیتوں، مکانوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد نہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے، جہاد کا معنی و مفہوم لکھیے۔ اس کا جواب ہے، جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے محنت و کوشش اور جد و جہد کے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کی رضا کی خاطر ہر وہ کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سربلندی، حفاظت، ملک و ملت کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہو، نیز ہر وہ کوشش جو معاشرے کی اصلاح، نیکی کی ترویج و اشاعت اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہو، وہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، جہاد کے مقاصد بیان کریں۔ اس
کا جواب ہے مقاصد جہاد۔ قرآن کریم نے اسلامی سلطنت کے دفاع و تحفظ کے علاوہ اسلحہ کے ساتھ جہاد کرنے کے کچھ اور مقاصد بھی بتائے ہیں۔ ان میں الف، عہد شکنی کی سزا۔ اسلام نے معاہدوں کی پابندی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ب، احترام انسانیت اور مظلوموں کی دستگیری۔ اسلام حرمت انسانی کا عظیم تر پیغام رکھتا ہے۔ اس پیغام میں انسانیت کے لیے جو اصول رکھے ہیں ان میں مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنا، ان کو ظالم کے ظلم سے چھٹکارا دلانا اسلامی حکومت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ جیم، فتنہ فساد۔ اسلامی تعلیمات کے بنیادی مقاصد میں قیام امن، محبت و رواداری کا فروغ، ظلم اور فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے جہاد کی اقسام ہیں۔ آپشن الف 3، آپشن ب 4، آپشن جیم 5، آپشن دال 6۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف 3۔ اس کے بعد سوال ہے جہاد بالسیف کا مطلب ہے جہاد کرنا۔ آپشن الف دل سے، آپشن ب زبان سے، آپشن جیم اسلحہ سے، آپشن دال قلم سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم اسلحہ سے۔ اس کے بعد سوال ہے بعض روایات میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپشن الف جہاد اصغر، آپشن ب جہاد اکبر، آپشن جیم جہاد اوسط، آپشن دال جہاد اعظم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب جہاد اکبر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔